ان کے لیے ہم اپنی آخرت تباہ کریں؟ ایسے بچوں کے لیے، ایسی نسلوں کے لیے، ایسی عورت کے لیے، ایسی جورو کے لیے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ زاروں قطار رو رہے تھے. ساتھی نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے جو بات سنی تم نہیں سن سکتے ہو اور میری بات کا تم یقین بھی نہیں کرو گے. آج اگر کوئی کہے کہ قبر مجھ سے بات کرتی ہے، آج اگر کوئی کہے کہ قرآن کہتا ہے، آج اگر کوئی کہے کہ نبی چیختے ہیں، آج اگر کوئی کہے صحابہ تڑپتے ہیں، کون مانتا ہے؟ میری دکان چلے، لون لے کر مرو، سود کھا کر مرو، بھیڑوں چماروں کی چاپلوسی کرو، دکان چلے، روپیہ ملے، پیسہ ملے. اللہ نے لیا ہوگا ہاتھیوں کی ذمہ داری، بھیڑیوں کی ذمہ داری، کتوں کی ذمہ داری، خنزیروں سوروں کی ذمہ، میری نہیں لیا اللہ. میری روٹی کا مالک میں، میری جورو کا رازق میں، میری اولاد کو روزی دینے والا میں، وہ لیا ہوگا اللہ. رینگنے والے سانپوں کی ذمہ داری، شیروں کی ذمہ داری، بھیڑوں کی ذمہ داری. ہر انسان فرعون نہیں بنا ہوا ہے. خدا پر اعتماد نہیں، خدا پر توکل نہیں، خدا پر بھروسہ نہیں. میں کروں گا تو میرے بچے جئیں گے، میں کماؤں گا میرا کارخانہ چلے گا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قبر ایک مجھ سے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی. نہیں مانتے لوگ. ٹی وی کے سیریلوں پر ایمان ہے، ایمان. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یقین کے ساتھ، جتنے ایڈ آتے ہیں، جتنے ایڈورٹائز آتے ہیں، جتنے اشتہارات آتے ہیں، یہ کمپنی والے کیا قوم و ملت کے ہمدرد؟ کروڑوں روپے دے کر وہ آپ کو کہیں گے کہ نرما سوپ استعمال کرو، کلوز اپ استعمال کر، چوہا کاٹا. 30 سیکنڈ کے لیے 75 لاکھ روپے بھی دیے جاتے ہیں ایک ایک آٹ کے لیے. اس کمپنی کے مالک کے پاس کوئی بھوکا جا کر کہے تو روٹی دے دو تو روٹی نہیں دیں گے. کپڑے کی بھیک مانگے کپڑا نہیں دیں گے. 75 لاکھ روپے 30 اور 7 سیکنڈ کے ایڈ کے لیے دے کر کیا تمہارا اور ہمارا بھلا چاہ رہے؟ ایک ایک ناچنے والے کمینے کو خدمت جب لی جاتی ہے کروڑوں روپے ان کو دیے جاتے ہیں. ایسے نہیں آتا کوئی چمار فلموں میں کام کرنے والا، ایسے نہیں آتا. یہ کوئی مولوی نہیں کہ تیری اماں کے مزار کے پاس جا کر فاتحہ کو پڑھوا لیا، جنازے کو پڑھوا لیا اور تعویذ لے لیا، پلیتا لے لیا. ایک لائر کے پاس مشورہ لینا ہو، لائر روپیہ لیتا ہے، پیسہ لیتا ہے. کیس نہیں دیا تو نے، فائل نہیں دیا، صاف لکھا ہوا رہتا ہے ہمارے یہاں مشوروں کی فیس لی جاتی ہے. یہ کوئی مولوی نہیں. رات کے 12:30 بجے تیری بیوی کے بغل میں سو کر ڈائل کیا، مفتی سے فتویٰ پوچھا، انسٹنٹ تجھے مسئلہ مل گیا. فری کا وراثت کا مسئلہ پوچھا، جنازے کا مسئلہ پوچھا، رویت ہلال کا مسئلہ پوچھا، نماز کا مسئلہ پوچھا. وہ یہ نہیں کہتا. ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب میرے چمڑے میں کھجلی ہونے لگی ہے، آپ میرے فیملی ڈاکٹر ہیں، وہ کہے گا اسکن اسپیشلٹیز کو کرو. ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بخار آ گیا، وہ کہے گا چائلڈ اسپیشلٹیز کو کرو. ڈاکٹر صاحب میری بیوی کے پیٹ میں درد ہونے لگا، ڈلیوری ہونے لگی ہے، وہ کہے گا لیڈیز ڈاکٹرنی سے رجوع کرو. کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا. وراثت کے ماہر مفتی سے کرو، نماز کے ماہر مفتی سے کرو. سب فتوے انسٹنٹ اسپاٹ پر بغیر فیس کے آپ کو بتا دے گا. خبر کہتی ہے، خبر چیخ رہی ہے، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی اس کا روپیہ نہیں، کوئی اس کا پیسہ نہیں. لیکن کون یقین کرتا ہے صاحب؟ یقین تو ان ایڈ پر کرتے. ایک کوئی کرکٹ پلیئر کسی ایڈ کے اندر آئے، ارے ایڈ کے اندر آنا تو دور کی بات، وہ جو ٹی شرٹ پہنتا ہے قمیص کے پاس اگر کسی شراب کی بوتل کا نام لکھا ہوا ہو تو لاکھوں روپے لیتا ہے. ایسے نہیں لکھ لیتا. کسی سگریٹ کا نام لکھا ہوا ہے
لاکھوں روپے لے کر لکھتا ہے. یہ اللہ والے اپنی زندگیاں دے رہے ہیں اور لوگ ہیں وہ حرامی جو روپیہ لے کر پیسہ دے کر پک کر قوم کو تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. گھر میں فیان کیسے آیا؟ ٹی وی میں دیکھ کر لایا. گھر میں غالیچہ کیسا آیا؟ ٹی وی میں دیکھ کر لایا. بیت الخلاء کے اندر وہ کہاں سے آیا؟ ٹی وی میں دیکھ کر لایا. مولوی فری کہہ رہا ہے, خبر فری کہہ رہی ہے, قرآن بغیر معاوضے کے کہہ رہا ہے, دائی مفسر مبلغ اپنا سینہ خالی کر رہا ہے, کوئی نہیں مانتا. یہ حرام زادے, یہ کمینے ہماری زندگیوں کا سودا کر رہے ہیں, ہمارا کھلواڑا کر رہے ہیں. روپیہ لے کر پیسہ لے کر یہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرو اور آنکھیں بند کر یقین کر لیا. اللہ کی قسم, ایک نمبر کے جھوٹے, ایک نمبر کے حرامی, ایک نمبر کے مکار, ایک نمبر کے عیار. کروڑوں روپے کاسمیٹک میں عورتیں وقت کی ملکہ حسن بننے کے لیے کیا اسنو پاؤڈر کریم نہیں خرید رہے؟ اور کتنی عورتیں کالی سے گوری ہو گئی, کتنی بوڑھی سے جوان ہو گئی, کتنوں کے چہروں پر جھریاں مان رہے. گھر میں نانی بے وقوف ہوئی, دادی بے وقوف ہوئی, اب کہتی ہیں نانی کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آیا. یہ ہیڑا جھوٹ نہیں بولتا, یہ حرامی جھوٹ نہیں بولتا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتماد نہیں. یہ حرامی روپیہ پیسہ لے کر 75 لاکھ روپے دے کر غلط ایڈ دیں, غلط مشورہ دیں. تیری جوانی آ جائے گی, تیری جھریاں دور ہو جائیں گی, تیرے آنکھوں کے حلقے سیاہ دور ہو جائیں گے, تیرے گھر کی رونق مان لیتے. فوراً سہولت دی اللہ تعالیٰ نے, فوراً گھر کے اندر وہ چیز حاضر ہو گئی. ایک نمبر کے مکار, ایک نمبر کے عیار. ان کھانوں کو ہم نے ٹی وی کے لیے کھول دیا, چماروں کے لیے کھول دیا, مکاروں عیاروں کے لیے کھول دیا. ان کانوں کے رخ کو ہم اگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی طرح قبروں کی طرف کریں گے تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے, ایک قبر مجھے کہہ رہی تھی, کیا تو جاننا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ, میرے پاس آنے والوں کے ساتھ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں؟ ہمیں کیا دکھتا ہے؟ جنازے میں بہترین قیمتی کفن میں لپیٹ دیا, بڑی مسجد میں جنازہ لے کر گئے, قیمتی اے سی ایمبولینس کے اندر جنازہ رکھا, قبرستان میں دادا کے پیر کے پاس جورو کے بغل میں کھڈا ملا اور کسی نے ماربل کو ڈالا, کسی نے قیمتی پتھر کو ڈالا. اتنا ہی تو کر سکتے ہیں آپ. اس کے بعد بھی کامنٹری کسی نے نہیں نہ دی. جو دادا گیا آ کر پوترے کو نانا بتایا, جو نانا گیا نواسے کو آ کر نہیں نہ بتایا, جو بیوی گئی آ کر جو مرد کو نہیں نہ بتائی, جو مرد گیا آ کر بیگم کو تو نہیں نہ کہا. کسی نے کہا, رننگ کامنٹری کسی نے دی کہ ابھی میرے پاس 2 فرشتے آئے, ابھی انہوں نے میرے کفن کو پھاڑا, ابھی مجھے پٹھایا, ابھی مجھ سے سوال کیا, ابھی میری قبر کے اندر 70 اژدھے مسلط ہوئے, میری قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کو کھولا گیا, میری پسلیوں کو دبایا گیا, ایک جو ہے اژدھے نے پھن مارا, 70 گز زمین کے اندر میں کسی نے دی کامنٹری؟ اور نبی کی بات پر یقین ہے نہیں ہے؟ وہ دنیا کے پجاری کب تک پوجا کرتا رہے گا؟ تیرے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی, بیوی کے لائق نہ رہا, چلنے پھرنے کی طاقت نہیں, یا ٹربل کی بیماری, 2 گھنٹے تک وضو باقی نہیں, ہول دھڑکے کی بیماری, کب تک دنیا کی پوجا کرتا رہے گا, دنیا کے پیچھے جاتا رہے گا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو قبر نے کہا, او عمر تجھے پتہ ہے کہ میرے پاس آنے والوں کے ساتھ میں کیا سلوک کیا کرتی ہوں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, بتا تو صحیح. یہ حرامی کتے جھوٹے ہیں, جھوٹے جو کہتے ہیں یہ لے لیجئے ویم پاؤڈر ہے, یہ لے لیجئے نرما سوپ ہے. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, یہ جھوٹے آٹ کو قبر کی پکار کو نہ ملاؤ میرے بھائی. یہ حرامی کتے جھوٹے نہیں تو پیسہ ڈال کر لے کر دیکھو, کسی بوڑھی جورو کو جوان بنا کر دیکھو, میں بھی تو مانو. کسی کالی کبھی کو آپ
اجلی چڑیا بنا کر دیکھو، میں بھی مانوں کہ 8 صحیح ہوتے. کسی بوڑھے کو جوان بنا کر دیکھو، دلہا بنا کر دیکھو، میں بھی مانوں کہ اشتہار اور 8. یہ مولویوں کو کیا معلوم صاحب، مسجد کے مولوی کی دوڑ جو ہوتی ہے وہ مسجد تک کیا معلوم ان کو، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. اب جو ہے نیٹ ورک بزنس ہوتا ہے، اب ٹیلی شاپنگ ہوتی ہے، سب ہوتا ہے، بینکنگ سسٹم ہے. قبر کی پکار سے بڑھ کر تو نہیں. قبر نے کہا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، میرے باہوں کے اندر اگر کوئی انسان آتا ہے، دنیا میں انسان کی زندگی میں جو روشنی ہے وہ کس چیز سے ہے؟ وہ اس کی آنکھوں سے ہے. سب سے پہلے انسان آنکھوں ہی سے کسی لڑکی کو گھور گھور کر دیکھتا ہے، بنگلے کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے، سواریوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے. عورت کو پوچھو، اپنی بیگم کو پوچھو، شادی خانے میں کون سے سیٹ صاحب کی جورو پر کتنے کلو مال تھا، کون سے شریف کی بیوی پر کتنا مال تھا، پچھلی شادی میں کتنا تھا، اب کتنا ہے، کم ہوا، زیادہ ہوا، اپنا ہے، پڑوس کا ہے، بھیک مانگا ہوا ہے. یہ سب دیکھا جاتا ہے انہی آنکھوں سے. یہاں کے دنیا کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں. قبر نے کہا عمر بن عبد العزیز، سب سے پہلے جب میرے پاس دنیا کا کوئی انسان آتا ہے اس کے آنکھوں کے پانی کو میں پی لیتی ہوں. بڑا بنا کر رکھا تھا، بڑا سوار کر رکھا تھا اپنے بیگم صاحبہ کو، اپنی محبوبہ کو. قبر میں سب سے پہلے قبر جو سلوک کرتی ہے آنکھوں کے پانی کو پی لیتی ہے. اس پر بڑا ناز تھا. کاجل لگتے تھے، آئیبرو لگتا تھا، میک اپ ہوتا تھا، سب سے پہلے آنکھوں کا پانی کو میں پی لیتی ہوں، خون چوس لیتی ہوں، باہوں کو جسم سے جدا کر دیتی ہوں، جوڑ جوڑ کو الگ کر دیتی ہوں، ہڈی ہڈی کو الگ کر دیتی ہوں، ہڈی کو الگ، گوشت کو الگ کر کر گوشت کو دیمک کے حوالے کر دیتی ہوں. عمر بن عبد العزیز، تم صرف یہ دیکھتے ہو کہ کوئی کفن میں لپٹا ہوا عطر کے ساتھ قبر کے حوالے ہو رہا ہے، اندر کی حالت آج میں تمہیں بیان کر رہی ہوں. دنیا میں کوئی ایسا کیمرہ نہیں ہے جو قبر کی رننگ کامنٹری ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کرے کہ قبر میں ہماری اماں کے ساتھ، ہمارے باپ کے ساتھ، یا ہم چلے جائیں ہمارے جسموں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. قبر جھوٹ نہیں کہتی میرے بھائی، قبر جھوٹ نہیں کہتی. قبر کو کوئی کاروبار کرنا نہیں ہے، قبر کو کوئی بزنس نہیں کرنا ہے. میں جاؤں یا نہ جاؤں، تو جائے نہ جائے، قبر کا کچھ بگڑے گا نہیں، قبر کا کچھ بنے گا نہیں. قبر نے سچ کہا کہ آنے والوں کے ساتھ یہ وہ سلوک کیا کرتی ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور مال طلب، اور مال. ایک بزنس سے پیٹ نہیں بھرا، سائیڈ میں ایک بزنس، اس سے بنی پیٹ بھرا، بچوں کو کمانے چھوڑ دیا، اس سے پیٹ نہیں بھرا، کال سینٹر میں چوروں کو بھیج دیا، اس سے جو ہے پیٹ نہیں بھرا، بیٹیوں کو، بہو کو، بہنوں کو بھیج دیا. آج تیری آبرو نیلام ہے، آج تیری عزت نیلام ہے، آج تیرے جسم کا کھلواڑا ہے. روپیہ چاہیے، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. اللہ کے قرآن کا بڑا عجیب انداز ہے، بڑا عجیب انداز ہے. اللہ کا قرآن جب دنیا کے بارے میں کہتا ہے تو بالکل معمولی انداز میں کہہ کر ٹال دیتا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ارے بھائی، دنیا کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ یہ دنیا تو ایک دھوکے کا گھر ہے، کوئی اس کی ویلیو نہیں. بالکل سیدھے سادے ایک دیہاتی کی بات سمجھ میں آ جائے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کے بنگلے، یہاں کی 5 اسٹار ہوٹلیں، یہاں دولت کی ریل پیل، یہاں روپیوں کی روانگی، سیلاب نہیں. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. آسان سے کہہ دیا. اور جب اللہ تعالیٰ آخرت کی بات کہتے ہیں، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، ایک سچی چیز ہے، ایک اور سچی چیز ہے. تجھے پتا ہے کہ سچی چیز کیا ہے؟
قیامت کے بارے میں جب کہنا کیا انداز ہے قرآن کا، اور دنیا کے بارے میں نہیں، چھوڑ دو. وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. ارے دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے. ایک بچہ گھر میں بڑی شرارت بھی کرتا ہے اور چھوٹی شرارت بھی کرتا ہے. بچہ گیس سلنڈر کے پائپ کو بلیڈ سے کاٹنے لگا تو کہیں گے بڑی شرارت. وہی بلیڈ سے جھاڑو کی کاڑی کو کاٹنے لگا. دونوں کے رویے میں فرق ہوتا ہے. ہم وہ ایسا نہیں ڈانٹتے کہ ایسا کوئی جھاڑو کی کاڑی کو کاٹ رہا ہے تو وہ جو ڈانٹتے ہیں ہلکی ڈانٹ ہوتی ہے. اگر اسی بلیڈ سے وہ گیس کے سلنڈر کے پائپ کو کاٹ رہا ہے ہماری پوری رگیں کھڑ جاتی ہیں. او کیا کر رہا ہے، خبردار گھر میں آگ لگ جائے گی. تو اللہ کہتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی کھیل کود ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے. ولا تغر چلے تو پیشاب پاخانہ. اس کا ذکر بھی اہمیت کے ساتھ اللہ نے بیان نہیں کیا. اور جب بات آئی قیامت، القاریات ما القاریہ، کھٹکھٹانے والی ہے. کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراک ما القاریہ، کیا تجھے پتا ہے کہ کھٹکھٹانے والی چیز کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. ارے یہ پہاڑ روئی کے گال کی طرح اڑیں گے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، قیامت کا جھٹکا بڑا خطرناک ہے. اللہ نہیں ڈرا رہے بخار سے. لوگو ڈرو ملیریا سے، لوگو ڈرو برین فیور سے، لوگو ڈرو دولت کے چلے جانے. معمولی چیز ہے صاحب. ہر آتا ہے انسان دنیا میں مرنے کے لیے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا. تاج محل کو دیکھنے والوں، تاج محل کے تہخانے میں اللہ تعالیٰ نے بنانے والوں کی مزاروں کو رکھ دیا کہ تاج محل کو دیکھ کر دنیا کے عجوبوں میں ایک عجوبہ بنانے کی مہم چل رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تہخانے میں بنانے والے کی مزار کو رکھ دیا. تاج محل کو دیکھ کر اپنے دانتوں میں کے بیچ میں انگلیاں رکھ کر چبانے والوں، تعجب کرنے والوں، کوئی تعجب کی بات نہیں. بنانے والا خود اس کے زمین کے نیچے دفن ہو گیا. تاج محل باقی رہ گیا، بنانے والا زمین کا پیوند بن گیا، زمین کے نیچے دفن ہو گیا. عمارتیں رہ جائیں گی، عمارت کے بنانے کے والوں کے جنازے نکل جائیں گے. سواریاں رہ جائیں گی، سوار ہونے والا چلا جائے گا. کپڑے رہ جائیں گے، کپڑا پہننے والا چلا جائے گا. دکان رہ جائے گا، دکاندار چلا جائے گا. یہ قرآن کا انداز ہے. کوئی ویلیو نہیں دنیا کی. بالکل سیدھے سادے انداز میں بچے نے جھاڑو کے کاڑی سے کھیل رہا تھا. یہ بھی کوئی بول نہیں، بچہ ہے کھیلنے دو. وہی اس نے گیس سلنڈر کو کھولا، ماچس اٹھایا. اب سارے گھر کے لوگ چوکنا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضیہ اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اگر کوئی میرے اللہ کے قرآن کے انداز کو سمجھے، اگر کوئی اللہ کے بیان کرنے کے انداز کو سمجھے کہ کیا غضبناک ہو کر، کتنی قوت کے ساتھ، کتنے پاور کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت سے ڈراتے ہیں، قبر سے ڈراتے ہیں. اے لوگو ڈرو نا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جھٹکا بڑا خطرناک ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضیۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، چھوڑ دے گی. وتضع كل ذات حمل حملها، حاملہ عورت کا حمل وضع ہو جائے گا. وترى الناس سکارى، لوگوں کو قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے تو گرا ہوا دیکھے گا کہ وہ بے ہوش ہے. وما هم بسکارى، وہ بے ہوش نہیں. ولكن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے. کون ڈرتا ہے اللہ کے عذاب سے؟ کون ڈرتا ہے قبر کے جھٹکے سے؟ کون ڈرتا ہے ملک الموت کے پنجے سے؟ دنیا چاہیے، دولت چاہیے، روپیہ چاہیے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تان و تشریح کرنے والے، روپیہ جمع کرنے والوں کے لیے بربادی ہو بربادی.
اللہ کے نبی نے میں نے کہا طائف کی سرزمین میں پتھر کھا کر فرشتہ آیا، زخم تازہ تھا، خون رس رہا تھا، نالین مبارک آپ کے قدموں سے خون کی وجہ سے جم چکے تھے، میں ہوتا، آپ ہوتے، ابا کو معاف نہیں کرتے، پیدا کرنے والے باپ کو معاف نہیں کرتے۔ وہ نبی رحمت کا ظرف عالی تھا کہ ابھی خون رس رہا تھا، دشمن موجود تھا، فرشتہ حاضر تھا، لیکن کہا اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ توحید-sunnah.com چاہتے طائف کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں چکی کی طرح طائف والے پس جاتے، نہیں، بدعا نہیں دی۔ جس نبی نے طائف کی سرزمین میں زخم کھا کر، پتھر کھا کر بدعائیں نہیں دی، اس نے کہا میری امت میں جو دولت کا پجاری ہے وہ تباہ ہو جائے۔ 23 عبد الدینار، 23 عبد الدرہم، صبح شام اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا۔ لوگ سوچتے ہوں گے کیا مصیبت ہے، کون سا عنوان ہے، یہ کون سا ٹاپک ہے، یہ کیوں گالیاں دی جا رہی ہیں؟ میرے بھائی یہ انجیکشن ہے اینٹی باڈی۔ جب تک دنیا کی نفرت نہیں آئے گی، اللہ کی قسم آخرت کی محبت نہیں پیدا ہوگی۔ اچھے اچھوں کو دنیا نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ قرآن ایک مرتبہ کہہ دیتا آتوا الزکوٰۃ تو کافی تھا، پہلے پارے میں کہا، دوسرے پارے میں کہا، تیسرے پارے میں کہا، چوتھے پارے میں کہا، سینکڑوں مرتبہ اس نے کہا۔ قرآن بے وقوف ہے۔ دنیا کی محبت جب تک دل سے نہیں نکلے گی، سخاوت کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا، کنجوسی دور نہیں ہوگی، خیر خیرات کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ کی قسم یہ نمازیں ہماری ایکٹنگ ہے، ایکٹنگ۔ ارے دولت کے دیوتا کو دل میں بٹھا کر خدا کو جھوٹا سجدہ کریں تو کیا خدا نہیں پہچانتا؟ ہم امام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم محلے والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دیکھو ہم بھی نمازی، لیکن دل میں کون سا دیوتا بیٹھا ہوا ہے؟ دکان کا، دولت کا، روپیوں کا، پیسوں کا، ہم اس کے پجاری ہیں۔ ویل، تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا، 23 عبد الدینار، 23 عبد الدرہم، روپیے کا پجاری، سکوں کا پجاری، دولت کا پجاری اور مال کا پجاری تباہ ہو جائے۔ نبی کی بدعا بیکار جائے گی، نبی کی بدعا بیکار جائے گی۔ اب نبی کی بدعا لگ گئی، دولت میں اندھا بن کر دوڑ رہا ہے، نہ اولاد کی پرواہ، نہ ماں باپ کی پرواہ، نہ اپنے کھانے کی پرواہ، نہ اپنے آرام کی پرواہ، جاگ رہا ہے کیوں؟ دولت کے لیے۔ کھانا چھوڑ رہا ہے کیوں؟ دولت کے لیے۔ بچوں نے باپ کو دیکھے ہوئے ہفتوں گزر گئے، باپ نے بچوں کو دیکھے ہوئے مہینے گزر گئے، شوہر نے بیوی کا چہرہ دیکھا ہوا مہینے گزر گئے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں دنیا دار جب اپنا دن دنیا کے پیچھے لگا دیتا ہے، دولت کے پیچھے لگا لیتا ہے، تو رات میں جب سوتا ہے سڑی بھونی لاش کی طرح بسترے کے اندر پڑا رہتا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ رات ایک شوہر کے لیے، رات ایک معشوق کے لیے، رات لیلا کے بغل میں ایک مجنون کے لیے سڑی بھونی لاش کی طرح سونے کے لیے۔ یہ پوری دنیا مومنوں کے مزے لوٹنے کی ہے۔ یہ جام ہم کھائیں گے، یہ آم ہم کھائیں گے، یہ گیہوں ہم کھائیں گے، یہ اونٹ پر سواری ہم کریں گے، یہ ہاتھیوں پر سواری ہم کریں گے، یہ پرندوں کا شکار، سب ہمارے غلام ہیں۔ گائے دودھ ہمیں دے گی، بھینسا دودھ ہمیں دے گا، سب ہماری خدمت کریں گے۔ اب یہ بیوی حدیث میں کہا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، انسان دنیا میں جتنی چیزوں سے مزہ لے سکتا ہے، ایک دوست سے بات کر مزہ آتا نہیں آتا، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر چیٹنگ کرنے والے کو کتے کی طرح جیب لٹکا کر امریکہ میں بیٹھی ہوئی ایک کتیا سے، ایک یورپ کنٹری میں بیٹھی ہوئی ایک کتیا سے یہاں جیب لٹکا کر چیٹنگ کرنے میں کیا مزہ ملتا ہے؟ جتنے مزے دنیا میں مل سکتے ہیں، یہ کس نے کہا؟
آپ کہیں گے کوئی سیکس کا بیان ہو رہا ہے، کوئی جورو مرد کی ملاقات کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خبیث اپنے دل و دماغ کو پاک کر لے، اپنے ظرف برتن کو پاک کر لے۔ کوئی سیکس اسپیشلٹیز کا بیان نہیں، کوئی جنسیات کے ماہر، کسی حکیم حلوہ دینے والے، رات کو تنہائی میں بلا کر بیوی سے ملنے کے نسخے بیان کرنے والے کا بیان نہیں۔ اپنے دماغ، اپنے ظرف کو پاک کر لے۔ دنیا میں جتنی چیزوں سے انسان مزہ لے سکتا تھا، چاند کی چاندنی سے، ستاروں کی چمک سے، سمندروں کی روانی سے، پھولوں کی مہک سے، آب و موسم کے تغیر اور تبدل سے جتنے مزے مل سکتے تھے، اللہ نے یہ تمام مزے ایک نیک بیوی کے اندر رکھ دیے، ایک نیک عورت کے اندر رکھ دیے۔ کالی کلوٹی ہو، وہ بدصورت ہو، اخلاق کا زیور ہو، شرم ہو، حیا ہو، عصمت اور عفت کی چادر اس کے اوپر ہو، اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے خزانوں کا جوہر اس کے پاس رکھ دیتے ہیں، اور شوہر ان سے خوب نفع اٹھاتا ہے، خوب نفع اٹھاتا ہے۔ لیکن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دنیا کا کتا ہوتا ہے، دنیا کا پجاری ہوتا ہے، دولت کا حریص ہوتا ہے، وہ اگر کسی حکیم کے پاس حلوے کے لیے جا رہا ہو، کسی سیکس اسپیشلٹیز کے پاس جا رہا ہو، میں جورو کا لائق نہیں، سمجھ لو کہ دنیا کا مرد اور دنیا کا کتا ہونے کی علامت کا توق اس کے گلے میں پڑ چکا ہے۔ اللہ کا عذاب اس کے اوپر آ گیا کہ تو بیوی تو ہے، بیوی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت کعب نے فرمایا، سڑی بھنی لاش کی طرح بیوی کی بغل میں اللہ تبارک تعالیٰ مردے کی طرح لٹا دیتے ہیں۔ وہ گیا، وہ دکان، وہ بینک کی قطار، وہ مینیجر صاحب، وہ جو ہے مالدار، وہ سیٹ، وہ ماروڑی، وہ اونر، وہ مالک، یہ کہتے کہتے نہ کھایا نہ پیا نہ سویا۔ اب جب گھر کے اندر آیا، جس طرح نرم ملا، اے سی ملا، پنکھا چلا، مچھر جلنے کی بتی چلی، اور ایک مری ہوئی سڑی بنی کتے کی لاش کی طرح پڑ گیا۔ کبھی جو جانور ملے مل لیا، وہ 7 بچے پیدا ہو گئے، وہ 2.5 بچہ پیدا ہو گیا، وہ 1.5 بچہ، کام پورے بچے ہو رہے ہیں۔ یہ پہلوان کو جھگور پیدا ہو رہا ہے، یہ چوہے نکل رہے ہیں، یہ کبھی کبھار کے تیروں سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ طالب دنیا کو دنیا کے مزے نہیں دیتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے کتے کو ہڈی کا مزہ نہیں دیتے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا لگ گئی، تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الدرہم، دینار کا بندہ، دولت کا پجاری، پیسوں کا لالچی کتا برباد ہو جائے۔ نبی نے بددعا دی، اور قرآن نے کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل جہنم کی وادی کا نام، ویل تباہی بربادی کا دوسرا نام۔ کون کہہ رہا ہے؟ تیرا دکان کا اونر اگر تجھے کہے بیٹے یہ مرتبہ تو بھاڑا لا کر دے رہا، آتے تو مرتبہ میں دیکھ لیتا ہوں، پاجامہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، اچھی خاصی بھلی چنگی دکان چل رہی تھی، میرا اونر میرا دشمن ہو گیا، فوراً گیا تعویذ پلیتے والے کے پاس، حضرت کیا تو بھی کر کو اس کا دل نرم کرتا تھا، اگر وہ دکان چھڑا دے گا میری جورو بچے بھوکے مر جاتے۔ اللہ نہیں ہے روزی دینے والا۔ ایک اونر کہے تیرے گھر کا، تیرے دکان کا، جہاں تو کام کر رہا ہے وہاں کا یجمان تجھے کہہ دے، وہاں کا سپرنٹینڈنٹ تجھے کہہ دے، وہاں کا کمشنر تجھے کہہ دے، اب یہ لاسٹ تیرا پیمنٹ ہے، اس کے بعد ملتا کہ نہیں ملتا کہ میں ذمہ دار نہیں۔ کھائے گا، جورو کے ساتھ رومانٹک کرے گا، رومانس کرے گا، بچوں سے پیار کرے، چڑچڑاہٹ نہیں آتی، تیرا بی پی نہیں بڑھتا، تیرا دل کا دورہ نہیں پڑتا، سینے میں درد، کبھی یہ سینے میں درد تیرے ابا کی قبر کو دیکھ کر ہوا؟ میرے سینے میں درد اٹھ رہا ہے، مجھے بھی کبھی قبر میں جانا ہے، جنازوں کو دیکھ کر ہوا، کفن کو دیکھ کر ہوا، دنیا کے چھوٹنے پر بیماری آ رہی، ٹینشن، بی پی، ہارٹ اٹیک، دل کا دورہ، دل کی دھڑکن، کیوں؟
دکان چلا گیا، بچی چلی گئی، بیٹی کو طلاق مل گئی، جنازوں کو دیکھ کر نہیں ہو رہا، معمولی دھمکی۔ ایک چور تھا، ساتھی تھا، وہ پکڑا گیا، اتفاق سے وہ دیش کا غدار نکل گیا، دہشت گرد نکل گیا، اور ڈر ہونے لگا پولیس جب ریمانڈ لے گی وہ میرا بھی نام کہہ دے گا کہ یہ بھی میرے ساتھ تھا، تو تیرا کھانا پینا چلے گا؟ مجھے بتا انصاف سے، اللہ کے لیے۔ اللہ نے کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تانا تشنی کرنے والے اور مال کے جمع کرنے والے، تو برباد ہو گیا، جہنم کی وادی میں چلا گیا، کسی کو پرواہ نہیں۔ ساتھی چور بن کر اٹک جائے، ڈر ہونے لگتا ہے، اونر دھمکی دے دے، یجمان دھمکی دے دے، مالک اور باس، سپرنٹینڈنٹ، کمشنر اپنے غلام کو دھمکی دے دے، دیکھ دیکھ سنبھل کر رہنا۔ اللہ نے کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال کو جمع کیا، گن رہا ہے بلا بینک میں اتنا، تجوری میں اتنا، چوروں کے پاس مال، الذی جمع مالا وعددا، یہ سورت تو یاد ہے نا۔ اللہ نے جہیز میں ایک عدد قرآن تمہیں ترجمے کا دیا ہو یا انگریزی ترجمے کا ہو، ذرا اٹھا کر دیکھ لینا، چھوٹی سی سورت ہم نمازوں میں پڑھا کرتے ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع، کیا اللہ نے کہہ رکھا ہے، الذی جمع مالا وعددا، اس نے مال کو جمع کیا، شمار۔ یہاں کیسے بچے گا پیسہ، وہاں کیسے بچے گا پیسہ، کم خرچ ہو، زیادہ آمدنی ہو، کیا ہے بزنس پالیسی، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا۔ اے اللہ کیا انداز ہے تیرا سمجھانے کا، سمجھتا ہے اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ ارے قرآن کے پڑھنے والے انسان، تو پاگل تو نہیں؟ کلا، نہیں رہے گا، تیرے باپ کے ساتھ نہیں رہا، قارون کے ساتھ نہیں رہا، شداد کے ساتھ نہیں رہا، تو تیرے ساتھ کیسے رہے گا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، نہیں، وہ تو بھڑکنے والی آگ کے اندر داخل کیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، کیا تجھے پتا ہے کہ حطمہ کیا ہے نا قرآن کا ترجمہ، جسے آپ کبھی واجب الوتر میں پڑھتے ہیں، کبھی آپ جو ہے نوافل میں سنتوں میں پڑھا کرتے ہیں، یہ چھوٹی سورت، وما ادراک ما الحطمہ، کیا تمہیں پتا ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی بھی عجیب شان ہے، اللہ نے کلام پاک کے 6666 آیتوں میں جہنم کا ذکر کیا، جہنم کی آگ کا ذکر کیا، لیکن کبھی اللہ نے جہنم کی آگ کو اپنے نام کے ساتھ نہیں جوڑا۔ یہ نہیں کہا اللہ کی جہنم، یہ نہیں کہا اللہ نے، پیدا کیا اللہ نے، بنایا اللہ نے، لیکن پورے قرآن میں 30 پاروں میں 114 سورتوں میں 6666 آیتوں میں کبھی اللہ نے بندوں کو ایسے نہیں ڈرایا، او یہ آگ میری۔ ایک تو آگ وہ ہے جس سے آپ کی اماں، بوڑھی اماں جلا کر چیلے پکاتی ہے، ایک تو گرمی وہ ہے جو ہیئر ڈرائر میں بال سکھانے کے کام آتی ہے، نار اللہ الموقدہ۔ پورے قرآن میں کبھی اللہ تعالیٰ نے آگ کو اپنے نام کے ساتھ نہیں جوڑا، لیکن مال جمع کرنے والے، دنیا کے طالب، دنیا کے حریص، دنیا کے پجاری کو اللہ نے کہا ایک تو یہ کہ تیری بربادی، کہ ویل لکل ہمزہ، تیری بربادی، اور دوسرا یہ لینبذن فی الحطمہ، کہ وہ حطمہ میں داخل ہوگا۔ وما ادراک ما الحطمہ، کیا ہے حطمہ تجھے پتا؟ تجھے ودھان سدھا کا پتا، لال قلعے کا پتا، تاج محل کا پتا، تجھے سوتی کپڑے کا پتا، تجھے کار ڈیکوریشن کے چیزوں کا پتا، تجھے امپورٹڈ کار، ایکسپورٹ کار کا پتا معلوم ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، پہلا موقع ہے اللہ نے آگ کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے، اللہ نے اس کو بڑھایا، تیرے باورچی نے نہیں، ایئر ڈرائر کی آگ نہیں، روم ہیٹر کی آگ نہیں، اللہ کی آگ، اللہ کی آگ، نار اللہ الموقدہ۔ اب اللہ کی آگ ہوگی تو اللہ جیسے ہوں گے آگ ایسے جلائیں گے، التی تطلع علی الافئدہ، وہ دلوں تک پہنچے گی۔ ایک
جسم کو جلا دے، ایسے نہیں ہوگا. اندر دل میں بھی جلے گا، اوپر جسم بھی جلے گا. دنیا کی آگ جسم کو جلاتی ہے اور اندر تک اس کا اثر جاتا ہے. وہاں ٹوئے آگ، دل میں بھی آگ کو جلایا، دماغ میں بھی آگ کو جلایا، رگوں میں بھی آگ کو جلایا، خون میں بھی آگ کو جلایا اور اوپر بھی آگ کو جلایا. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی. انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ. 2 منٹ کی فرصت ہو، تنہائی ہو، بیوی بچے نہ ہو اور پیار و محبت کا موڈ نہ ہو، ابھی ابھی کسی لاش کو قبر کے حوالے کر کے آئے ہوں، ابھی ابھی دل میں پچھتاوا ہو، آخرت کی یاد ہو. یہ چھوٹی سی صورت ویل لکل ہمزہ، اسے دیکھیے. تباہی بربادی کے گانے اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے بتا رہے ہیں جو قوم، یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے، داڑھی رکھ رہی ہے، بلکہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ دولت کی پجاری اور مال کی پجاری، حریص، لالوچی. پہلا موقع ہے، اللہ نے کہا شرک کے موقع پر نہیں کہا، کفر کے موقع پر نہیں کہا، ابو لہب کے لیے نہیں کہا، ابو جہل کے لیے نہیں کہا، دنیا کے پجاری کے لیے کہا نار اللہ، اللہ کی آگ. ایک پن ہے، ایک بیٹ ہے، وہ بیٹ آپ کا بچہ گلی میں کرکٹ کھیلتا ہے، وہ ٹوٹ گئی، پرانی ہو گئی، آپ نے اسے چولہے کے اندر ڈالا، ٹکڑے کیا، جلا دیا. یہ ایک روٹی پکے گی، 2 چیلے پکیں گے اور کیا ہوگا. اسکراپ میں ڈالا، 1.5 روپے کا چاکلیٹ اس نے تھما دیا، لے جاؤ صاحب، ہے نا. وہی برین لارا کی بیاٹ ہو، عمران خان کی بیاٹ ہو، حراج اگر پکاری جائے کتنے میں جائے گی؟ کیا 1.5 روپے کا چاکلیٹ 1.5 کروڑ نہیں ہوئے گے؟ کروڑوں روپیوں کے اندر ان کے جوتے نہیں جاتے، ان کے بیٹ نہیں جاتے. ارے بیٹ تو بیٹ ہے صاحب، تمہارا بیٹا بھی جو ہاتھ میں لیا ہے وہ قیمتی کمپنی کی، لیکن جب پرانی ہوتی ہے، چولہے میں جلنے کے لائق، 1.5-2 روپے اسکراپ کے لائق، وہی برین لارا اور عمران خان کی بیاٹ کروڑوں روپے میں جائے. کوئی بے وقوف کہے یہ بھی لکڑی، وہ بھی لکڑی، یہ بھی بلہ، وہ بھی بلہ، یہ بھی بیاٹ، وہ بھی بیاٹ، یہ کمپنی سیم، وہ کمپنی سیم، یہ 1.5 روپیہ کیوں، وہ 1.5 کروڑ کیوں؟ تب کہیں گے اس بیاٹ سے عمران خان نے میچ کھیلا ہے. آگ وہ ہے جو تیرے تنور میں آتی ہے، ایک آگ وہ ہے جو ریلوے انجن کے اندر آتی ہے، ایک آگ وہ ہے جو گیس کے چولہے سے نکلتی ہے. اللہ کی آگ، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ اللہ نے جلایا ہے. ڈر اللہ نے جلایا ہے. کس کا بلہ ہے، کس کی بیاٹ ہے، کس کے گلوز ہیں، کس کے جوتے ہیں، نسبت سے قیمت بڑی. اللہ نے پورے قرآن میں کبھی یہ بات نہیں کہی، اس صورت کے اندر کہی نار اللہ، اللہ کی آگ. اب دیکھیں کون مائکا لال، کس کی اماں نے چیتے کا دودھ پلایا، شیرنی کا دودھ پلایا کہ اللہ نے کہا میری آگ سے ڈرو، اور آپ کہے میرے پاس ایسے فائر انجن ہے تیری جہنم کو بجا دوں گا. ہے دیکھیں کون مائکا لال ہے جو اللہ تعالیٰ کی آگ کو بجائے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت سے ٹکر لے. یہ مرض نہیں جاتا. 100 خطبے سنو، 100 بیانات سنو، کل پھر فجر کو دغا دینا، نہر پہ داڑھی مڈانا، 10:30 بجے ایک ہاتھ پیچھے پاخانے کی جگہ رکھے کہ پاخانہ زور سے آ رہا ہے، ایک ہاتھ سامنے دوپہر کا جو ہے لنچ باکس، ٹفن باکس، بھاگنا. نار اللہ ہی موقدہ، اللہ کی آگ ہے جو اللہ تعالیٰ. کرو دنیا، کتنا کرو گے، کتنا کرو گے. نہیں دیکھ رہے، نہیں دیکھ رہے. کروڑوں روپے کے پراپرٹی کے مالک نے اپارٹمنٹ بنا تھا اور ابھی قدم نہیں رکھا کہ اولاد نے خود اس کا گلا کھول دیا، اس کی معشوقہ نے اس کو قتل کر دیا، ان کے رشتہ داروں نے انشورنس پالیسی کی وجہ سے ان کے خون کو پی لیا. کا مال اس کے ساتھ نہیں آ رہا ہے. اللہ نے ہماری روزی کا، ہماری روٹی کا ذمہ لیا، ہم کو سر کھپائیں صاحب، آرام کی روٹی کھائیں، سکون سے کھائیں، بیوی سے پورا فائدہ، بچوں سے پورا پیار، دنیا پوری ہماری لونڈی، دنیا پوری ہماری غلام، ہم مزے سے ساری دنیا کی چیزوں کی خدمت لیتے رہیں اور ہم اللہ کی عبادت خالص ہو کر کرتے رہیں. حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قیمتی کپڑا پہنے ہوئے تھے اور اس قیمتی کپڑے سے ناک صاف کر رہے تھے۔ اللہ نے دیا ہے پہنو، کیوں کنجوسی کرتے ہو؟ یہ دنیا ہماری آج کر لیا، کل نصیب ہو نہ ہو یا اولاد کے لیے چھوڑ کر جاؤ گے؟ یہ جیتے جی جورو تمہارا ناشتہ نہیں پکا رہی ہے، تمہاری خواہش کو پورا نہیں کر رہی ہے، مرنے کے بعد یہ فاتحہ پڑے گی؟ اس کے لیے کیوں بھوکے مر رہے ہو؟ اس کے لیے کیوں دنیا تباہ کر رہے ہو صاحب؟ وہ گئے پسینہ جھٹکتے ہوئے، کالر پھٹا ہوا، گلے کا گریبان وہ پکڑا، کہاں رہے قرض دے رہے، دے کر مرو، چکتا کر دو۔ ایک مرتبہ زیور پہنی، 1 سال کا پورا خرچہ اس پر آ گیا۔ ارے کون سی پاخانہ چھننے والی، خون کا حیض چھننے والی، ناک سے گندگی بہانے والی، گندی ریح کو خارج کرنے والی کے لیے اپنی زندگی کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اتنا تو اپنی خبر کی تیاری کر لو صاحب، اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ بے وقوف نہیں لو کہ جورو بچوں کے خاطر اپنی دنیا برباد۔ ارے آخرت تو آخرت برباد ہی ہوئی۔ وہ گئے، وہ گالیاں دے رہا ہے، وہ دھمکیاں دے رہا ہے، فون آیا، بھلا ہو موبائل والوں کا کہ کالر آئی ڈی دے دیا، وہ اچھا دے دیا، بدل میں کہہ دینا کہ نہیں ہے سیٹ کا فرض مانگنے والے، صحیح کوئی سی زندگی پکا لی ہوتی، جانور سے بدتر بھی سینہ تان کر شرافت کے ساتھ دن کے اجالے میں السلام علیکم کہہ کر جاؤ۔ گئے گاڑی لے، ذرا یہ رائٹ میں سے چل، نہیں وہ قرضدار وہاں کھڑے، وہ دکان نہیں جا سکتے، وہ شادی میں، ایسی ذلت والی، ایسی عذاب کی زندگی، لعنت ہے لعنت۔ نہ لون لو نہ قرض لو، کس کے لیے لے رہے ہو؟ 2 روٹی خدا نہیں دیتا تمہیں؟ ایک چندی کا ٹکڑا تمہاری شرمگاہ کو چھپانے کے لیے خدا نہیں دیتا؟ نہیں دے رہا کیا خدا؟ بھیک منگو پر زکات واجب ہے۔ یہ جو مسجد کے پاس بھیک منگتے ہیں نا، اتنا روپیہ ہے کہ ان پر زکات ان کو دے رہا ہے، اللہ ہمیں نہیں دے گا؟ کیوں برباد کریں صاحب؟ اس گھر کی بھینسا کے لیے 1 روٹی نہیں پکا سکتی، ملو تم پانی گرم کرو اس کے لیے۔ عورت جو ساری دنیا کی خیر و خوبیاں جس کے اندر رکھی گئی، وہ چیز نصیب نہیں۔ حضرت کعب کہتے مری ہوئی لاش کی طرح جا کر سو گیا اور مرے ہوئے کتے کی طرح اٹھ کر نکل گیا۔ دنیا دار کو دنیا سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات کہہ رہا تھا میں کہ ایک زمانے میں ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کرنے لگے۔ یہ بات کہنے لگے، ابو ہریرہ یاد ہے بھوک کی وجہ سے چوراہے پر بیٹھ جاتا تھا، لوگ تجھے یہ سمجھ کر کہ مرغی کا دورہ پڑا تیری گردن پر پیر رگڑ کر چلے جاتے تھے، یاد ہے وہ؟ اور آج تو ریشم کے کپڑے سے ناک، اللہ نے وہ دن دیے تھے تو ایسے گزرے، آج اللہ نے یہ دن دیے اچھی شان کے ساتھ دیے تھے۔ حضرت سفیان ثوری اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، دل کھول کر خیرات کریں، کسی کے باپ کا مال نہیں۔ اللہ کو کتنا پیار ہے، دیکھیں باپ نے کمایا، باپ نے جمع کیا، باپ نے بچے کو دیا، پھر بچے کو کہتا بیٹا مجھے قرض دے دے۔ اللہ، دنیا میں کوئی ایسا باپ ہے؟ گلے کی پلیٹ پکڑ کر لے، اے تیرے باپ کا کمایا ہوا مال ہے، نکال بیٹے، تیری